نحمده ونصلي على رسوله النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو آقا کریم رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج سے نوازا گیا۔ آج اسی تعلق سے مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ مزید بات کرنے میں آسانی ہو۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور ہر کمزوری اور ہر کمی سے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نما کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ اس بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جس میں قرآن کریم کے بعد یہ واقعہ معراج ایک سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قرآن کی نص سے، آیات قرآن سے ثابت ہے۔ تعلق سے مختصر سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے اس آیت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ یہاں رب تعالیٰ نے آیت پاک کی شروعات لفظ سبحان سے کی۔ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ لفظ سبحان سے کیوں بات کی شروعات کی۔ فرمایا سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ بے شک آنے والے وقت میں کچھ لوگ انکار بھی کریں گے، تو یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کون گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، وہ ہر ایک نقص سے پاک ہے، ہر ایک کمی سے پاک ہے۔ یعنی جانے کا سوال نہیں ہے کہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، بلکہ لے جانے کا سوال ہے کہ اگر وہ ذات لے جا سکتی ہے تو بے شک یہ ذات جا سکتی ہے۔ فرمایا سبحان۔ قرآن پاک کی جب ہم صورتوں کو پڑھتے ہیں تو جو ابتدائی صورت ہوتی ہے، اسالیب سور جس کو بولتے ہیں، اس کے کئی ایک طریقے ہیں۔ کبھی آیت الحمد سے شروع ہوتی ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کبھی یہ صورت اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کام کیا، یعنی کبھی ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو ذات باری تعالیٰ میں موجود ہیں، اور کبھی ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو ذات باری تعالیٰ میں موجود نہیں ہیں۔ تو جب ان صفات کا تذکرہ ہو جو ذات باری تعالیٰ میں موجود ہیں تو اس کا ذکر الحمد کے تحت کیا جاتا ہے، اور جب ان صفات کا ذکر ہو جو اللہ رب العزت میں موجود نہ ہوں تو ذکر سبحان کے تحت کیا جاتا ہے۔ گویا یہ ایک مادہ تردید ہے، اور اس مادہ تردید کا مطلب یہ ہوا کہ اب اعتراض کو رد فرما دیا کہ تم اعتراض جانے پر کر رہے ہو، تو میں جانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس ذات کی پاکی بیان کر رہا ہوں جو لے جا رہی ہے۔ تو اگر وہ ذات لے جانے میں
اس قابل ہے کہ لے جا سکتی ہے، ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے، تو یقیناً یہ ذات جا سکتی ہے۔ اسلام کا ایک مجاز ہے کہ یقیناً وہ حق کی تائید کرتا ہے، لیکن اس کے پہلے باطل کی تردید بھی کرتا ہے۔ جیسے جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو کلمہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ الہ، اللہ معبود ہے، مگر کلمہ پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی پہلے معبودان باطل کی نفی کرو، پہلے معبودان باطل کی نفی کرو، اس کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یعنی پہلے جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، پہلے ان کی تردید کی جائے۔ اسی لیے یہاں سارے اعتراض کی تردید فرما دی اور کہا سبحان الذی اسرا، یعنی پہلے نفی تعجب کر دیا کہ تمہیں تعجب کس بات کا ہے، جب وہ پاک ذات لے جا سکتی ہے تو یقیناً یہ وہ ذات ہے جو جا سکتی ہے۔ دوسرا نفی اعجاب، اعجاب یعنی عجب سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تکبر و غرور، یعنی فرمایا کہ اس نے اپنے تکبر و غرور کو ختم کر دیا، یہ نہیں کہا کہ میں گیا، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب تخت بلقیس پیش کیا گیا تو کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پیش کیا، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ گویا بتانا مقصود یہ تھا کہ تمہیں کتنی ہی بڑی نعمت حاصل کیوں نہ ہو جائے، تمہیں کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ حاصل ہو جائے، مگر ہمیشہ یہ کہنا کہ یہ مقام ہمیں رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے، ان میں ہماری صفات کا اور ہماری محنت کا اور ہمارے مقام کا کوئی دخل نہیں۔ جب ہم اس آیت کے آگے بڑھتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد خاص کو لے گئی۔ کہہ یہ بھی سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، بنبیہ، اپنے نبی کو لے گئی، بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی، مگر یہ نہ کہہ کر ارشاد فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی۔ اس عبد میں بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ عبد کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کمال بندگی کا نام عبد ہے، انتہائی قرب کا نام عبد ہے۔ جب خود اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا تو اپنا بھی نام نہ لیا، یہ نہ فرمایا کہ اللہ لے گیا، بلکہ کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اور جب اس ذات کی جو جانے والی ہے اس ذات کی طرف اشارہ کیا تو یہ نہ کہا کہ محمد گئے، رسول ہی رسول گئے، نبی یہی نبی گئے، بلکہ کہا بعبدہ، اپنا نام بھی اشارتاً سبحان کے ذریعہ لیا تو اپنے حبیب پیارے کا نام بھی اشارتاً عبد ہی کے ذریعہ لیا۔ قرآن کریم میں جب بھی کبھی عبد کہا کسی بھی نبی کے لیے تو ساتھ اس کا نام بھی لیا۔ جس نبی کو ذکر فرمایا تو عبد کہنے کے ساتھ صالح کو عبد کہا تو ان کا نام لیا، موسیٰ کو عبد کہا تو ان کا نام لیا، جس نبی کو عبد کہا ان کا نام لیا، رسول کریم کو عبد کہا تو ان کا نام نہ لیا۔ وجہ یہ ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ جب کسی صفات میں کوئی شریک ہوتا ہے تو پھر اس کی ذات کے تعین کے لیے اس کا نام بھی لینا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صفات ایسی ہو، ایک محلے میں کئی سارے پہلوان ہوں، تو اب وہاں اس پہلوان کی معرفت کے لیے اس پہلوان کا نام لینا بھی ضروری ہے، مگر اگر وہاں کوئی پہلوان نہ ہو تو صرف یہ کہنا ہی کافی ہے کہ پہلوان نے یہ بات کہی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ عبد ہی، یہ عبد رسول، یہ عبد ہی، یہ محمد کی عبدیت، یہ ایسی صفت ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں، یعنی یہ عبد محمدی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت ایسی عبدیت ہے اور ایسی صفت ہے کہ جس میں کوئی نبی بھی ان کی عبدیت میں شریک نہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت میں بڑے سے بڑا نبی شریک نہیں تو پھر ان کی رسالت و نبوت میں کوئی امتی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ بھی دیکھیں اس انداز میں ثابت کیا کہ جب معراج موسیٰ کا ذکر آیا تو فرمایا اے موسیٰ، تمہیں ہمارے دیدار کے لیے کوہ طور پہ آنا ہوگا، غسل کر کے آنا ہوگا، روزہ رکھ کے آنا ہوگا،
نہ ان کے لیے سواری بھیجی، نہ ان کے لیے کوئی دوسرا اہتمام کیا، بلکہ کہا فلاں وقت مقرر کر دیا ہوں، اسی وقت آ جانا۔ لیکن جب اس حبیب کریم کی بات آئی تو خود لینے کے لیے، جس طرح آج ہم دنیا میں جب کوئی فنکشن کرتے ہیں تو ایک دعوت عام ہے، اشتہار میں دے دیتے ہیں، کارڈ بھیج دیتے ہیں، آ جانا، لیکن جب کوئی خاص دوست کو بلاتے ہیں تو ساتھ اس کے سواری بھی بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سواری بھیج رہے ہیں، اس سواری پہ آ جائیے۔ لیکن جب رشتہ اتنا گہرا ہو کہ دوری کی کوئی گنجائش نہ ہو تو ہم خود اس کو لینے جایا کرتے ہیں۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ معراج موسیٰ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی کہ کہا آ جانا، روزہ رکھ کر کے آنا، غسل کر کے آنا، فلاں جگہ آنا۔ اور یہ معراج محمدی ہے کہ کہا اے حبیب تمہیں اکیلے آنے کی ضرورت نہیں، سردار کو بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے گا، اور نہ صرف فرشتوں کا سردار بلکہ میں خود تمہارے ساتھ اس سفر میں شریک ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے خود ان کے ساتھ سفر فرمایا۔ اب بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح ساتھ سفر کر سکتا ہے؟ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام مسلمانوں کو ہدایت دی کہ جب سفر کرو تو یوں کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ عام بندوں کے ساتھ سفر میں ہو سکتا ہے تو پھر اس بندے خاص کے ساتھ اور اس نبی رسول خاص کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں عبد کے پہلے با کا ذکر کیا، بے عبد ہی کہا، اگر با نہ بھی ارشاد فرماتا تو بات یہی ہوتی، مگر با کے معنی ہوتا ہے ساتھ کے، لیکن با اس لیے کہا کہ بتانا مقصود یہ تھا کہ اے حبیب پیارے ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ۔ تو آج اس سفر معراج کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کے بے شمار معجزات و کمالات میں سے واقعہ معراج ایک اہم معجزہ ہے، یعنی حضور کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے ان میں ایک بڑا معجزہ معراج شریف کا معجزہ ہے۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ راتوں میں راتیں کون سی افضل ہیں، شب قدر افضل ہے کہ شب معراج افضل ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ امت کے لیے، عام انسانوں کے لیے تو شب قدر افضل ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے شب معراج افضل ہے۔ یا ارشاد فرمائی کہ شب قدر پر تو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، مگر یہ ایسی رات ہے جس میں ثواب کی بات نہیں بلکہ دیدار یار ہوا ہے، دیدار اللہ رب العزت ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اجر کی وہ قیمت نہیں بنا کرتی جو یار کے وصال کی اور یار کے دیدار کی بنا کرتی ہے۔ اسی لیے عام انسانوں کے لیے تو شب قدر افضل ہے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شب معراج افضل ہے۔ تو آج اسی شب معراج کا ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اور خوشی مناتے ہیں، حضور دنیا میں تشریف لائی ہمارے لیے باعث خوشی ہے، جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ ہمارے لیے باعث فرحت و باعث خوشی ہے، مگر معراج شریف یہ ایک ایسی خوشی ہے جو ایک وقت میں ہمارے لیے بھی باعث خوشی ہے، ہمارے آقا کے لیے بھی باعث مسرت ہے۔ تو یقیناً ہمیں اس معراج شریف کا خوب ذکر کرنا چاہیے اور خوب چرچا کرنا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت اس پر بھی قادر تھا، چاہتا تو ڈائریکٹ خانہ کعبہ پر سے آسمانوں پر لے کر چلا جاتا۔ یہ مسجد اقصیٰ لے جانے کی کیا حکمتیں ہیں؟ تو اکابرین نے اس کی کئی ایک وجوہات اور کئی ایک حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے انشاءاللہ الرحمن میں چند ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ جس وقت یہ واقعہ معراج پیش آیا، ہجری کے 1 سال قبل کا واقعہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد ابھی بڑی تھوڑی ہے، 300 کے قریب مسلمان ہیں، اور مکہ کی آبادی تقریباً 10 لاکھ۔ تو اب اس وقت میں بہت سارے لوگ اعتراض کرنے والے بھی ہیں۔ یقیناً جو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ تو آمنا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو تو ماننا ہی ہے، مگر قائل صرف انہیں نہیں کرنا جو ایمان والے ہیں، بلکہ قائل انہیں بھی کرنا ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں۔ تو جب انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سامنے والا دلیل مانگا کرتا ہے،
تو اگر ہم اس کی دلیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا دعویٰ سچا مانا جاتا ہے، اور دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو سامنے والا سمجھے بھی اور سامنے والا اس کو اپنی کسوٹی پہ پرکھ بھی سکے۔ تو اگر اب یہاں اعتراض کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ مشرکین مکہ، وہ یہود و نصارہ، تین جماعت، ایک مشرکین مکہ کی جماعت ہے، ایک یہود کی جماعت ہے، ایک نصارہ کی جماعت ہے۔ تو اگر کعبۃ اللہ سے ڈائریکٹ آسمان پہ لے جاتے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے آسمانوں کا راستہ نہیں دیکھا، تو وہ اس کو دلیل نہیں قائم کر سکتے تھے۔ اسی لیے یہ منتخب فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تک جانا ہوگا۔ مسجد اقصیٰ یہ شام میں ہے، ملک شام میں، تو مشرکین مکہ کے کاروبار کے سلسلے میں ان کا اکثر وہاں جانا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب وہاں ان کی ایک ایک چیز دیکھی ہوئی ہے، لہٰذا دلیل اس بات کو بناؤ کہ یہ جو پوچھیں اسے آپ بتا بھی پائیں۔ اور یہود و عیسائی کا مرکز اور ان کا قبلہ یہ مسجد اقصیٰ تھا، تو اس لیے معراج وہاں سے کرائی تاکہ ان کے لیے دلیل قائم ہو، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ الرحمن آگے ذکر آئے گا۔ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے دو قبلے ہیں، ایک خانہ کعبہ جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور ایک بیت المقدس جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں چھوڑا، جن سے اولاد اسرائیل نکلی، اور ایک اولاد اسماعیل کو مکہ مکرمہ بھیجا، جن سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دو قبلے ہیں، لہٰذا اگر ڈائریکٹ یہیں سے بلا دوں گا تو صرف حضور کی زیارت سے ایک ہی قبلہ مشرف ہوگا۔ پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ قبلۃ اللہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ بھی حضور کے معراج سے شرف حاصل کرے، اور جو بیت المقدس ہے وہ بھی حضور کے نالین شریفین کو مس ہو جائے اور وہ بھی یہ شرف حاصل کرے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائی تھی، ہجرت کی تھی، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر بیت المقدس جانے کا موقع نہ ملا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ جب تمام نبی کے اندر جو خصوصیت موجود ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تنہا موجود ہے، اور جب سارے نبی بیت المقدس جا رہے ہیں تو حضور کو بھی معراج کے ذریعہ بیت المقدس کا سفر کرایا جائے۔ اگلی حکمت یہ ہے کہ کل اسی کتابوں میں ملا کہ کل اسی بیت المقدس میں میدان محشر کو قائم ہونا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ جب میرے محبوب پیارے کی امت اس میدان محشر میں آئے تو یہاں اجنبیت نہ محسوس کرے، یہاں پریشانی نہ محسوس کرے، بلکہ پہلے ہی اس بیت المقدس پر حضور کے نالین شریفین اور قدمین شریفین مس ہو جائیں، تاکہ حضور کی امت جب آئے تو یہاں سے قرار حاصل کرے، یہاں سے تسکین قلب حاصل کرے۔ اس کی ایک حکمت اور ارشاد فرمائی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ہجرت کے بعد اسے اپنا قبلہ بنانا تھا، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 18 ماہ تک حضور نے اسی قبلہ کے تائید میں نماز پڑھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہودی اسے اپنا قبلہ مانتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دل جوئی کے لیے یہ چاہا کہ اب ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں ایک پیاری بات اور یاد آ گئی، عرض کر دوں کہ مکہ مکرمہ میں یہ قبلہ اور بیت المقدس، خانہ کعبہ اور بیت المقدس اس ڈائریکشن میں ہوتا تھا کہ حضور جس طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، ایک ہی طرف کعبہ بھی تھا، ایک ہی طرف بیت المقدس بھی تھا۔ لیکن جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کعبۃ اللہ سے منہ پھیر کر بیت المقدس کی طرف یہودیوں کے دل جوئی کے لیے کہ انہیں محسوس ہو کہ یقیناً یہ مسلمان ہمارے دوست ہیں اور یہ تائید کریں ہماری، تو نماز پڑھنے لگے۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا تو حضور رحمت عالم کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہو گئی۔ اب آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں خانہ کعبہ عزیز ہے،
مگر اصحاب کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کعبے کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جدھر حضور رحمت عالم اپنا منہ فرما دے ادھر ہی ہمارے لیے کعبہ ہے۔ جب حضور نے کعبہ کی طرف پیٹ کر لی تو تمام اصحاب رسول نے، تمام عشاق رسول نے، تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے کعبے کی طرف پیٹ کر لی۔ اسی بات کو امام احمد رضا خان نے اس انداز میں کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو چونکہ ہجرت کے بعد اس کو مسلمانوں کا قبلہ 18 ماہ کے لیے بننا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے چاہا کہ اے نبی جو تیرا قبلہ ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تو ہی اس قبلہ کو نہ دیکھے، اس لیے پہلے تو اس قبلہ کو دیکھ آ، تب اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ ایک حکمت اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ بیت المقدس یہ انبیاء کی ارواح کا مجمع ہے، ہزاروں انبیاء علیہ السلام وہاں مدفون ہیں، وہاں ان کی روحیں ہیں۔ تو فرمایا کیونکہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، ان کی جہاں مزارات ہوتی ہے وہاں اللہ کے رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد و نواح کو بابرکت بنایا۔ پتہ چلا کہ جو اولیاء اللہ کے مزارات ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے مزارات ہوا کرتے ہیں، وہاں رحمت و نور کی بارش ہوا کرتی ہے، وہاں رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، برکتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کیونکہ وہاں انبیاء کی ارواح موجود ہے، انبیاء کے مزارات موجود ہیں، اس لیے اے حبیب پیارے سفر معراج کا آغاز وہاں سے ہوگا۔ آج بعض لوگ مزارات پہ جانے کے منکر ہو گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر اللہ اس جگہ سے آغاز فرما رہا ہے جہاں انبیاء کے مزارات ہیں۔ بتانا مقصود ہے کہ مزارات یہ نفرتوں کی جگہ نہیں، بلکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت خاص کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ اے حبیب پیارے جہاں جہاں بھی میری رحمتوں کا انعکاس ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ہماری تجلیات کا انعکاس ہوا ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جہاں جہاں پروردگار کی رحمتوں کا انعکاس ہوا حضور نے وہاں نوافل ادا کیا۔ فرمایا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا، اے حبیب آپ وہاں بھی نوافل ادا کیجئے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا کیا، اے نبی آپ وہاں بھی نوافل ادا کریے۔ حتیٰ کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں، اے نبی علیہ السلام آپ وہاں بھی نوافل پڑھیے۔ پتہ چلا جو انبیاء کی جائے پیدائش ہوتی ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میلاد عیسیٰ کا حال یہ ہے کہ میلاد عیسیٰ کی جو جگہ ہے وہاں سے سفر معراج کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر میلاد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کہ اے حبیب جہاں جہاں بھی ہماری رحمتوں کا، ہماری تجلیات کا انعکاس ہو رہا ہے وہاں وہاں آپ نوافل ادا کیجئے، کیونکہ یہاں ہماری رحمت خاص کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے آپ یہاں تشریف لائیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو وہاں جمع فرمایا اور وقت کو ساکن فرما کر سارے فرشتوں کو وہاں حکم دیا کہ سارے فرشتے ایک ساتھ یہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے بادب کھڑے ہو جائیں۔ تو ساری انبیاء کے موجودگی میں اور فرشتوں کی موجودگی میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما کر یہ بتا دیا کہ ہر نبی یقیناً سب قابل تعظیم ہیں، لیکن ان سب کا مقام اور ہے، اور میں سید الانبیاء ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میرا مقام اور ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات اس واقعے کے تعلق سے عرض کیے جائیں گے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور آگے مزید تفصیلات آئے گی۔ آج میں اپنی بات کو یہیں اختتام دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔